ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں، 1930s کی بات ہے۔ خلیجی ممالک میں جتنے گلف کنٹریز ہیں اس زمانے میں آئل اینڈ گیس کی تلاش ہو رہی تھی۔ بہت سارے ممالک میں اس کی تلاش ابھی تک ہو نہیں پائی تھی۔ چند ایک جگہ پہ کچھ ڈپازٹ تھے جہاں تک کچھ لوگوں کو رسائی ہو سکی تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں سعودی عرب میں اپنی تلاش کو شروع کیا اور کیلیفورنیا کی ایک آئل ریسرچ کمپنی، آئل اینڈ گیس ڈگنگ کمپنی، ان کو انہوں نے ہائر کیا اور وہاں سے ایک چیف جیولوجسٹ جس کا نام ریکس تھا وہ آیا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اس نے اس پوری جگہ کا جو سروے کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ آئل اینڈ گیس کے ریزروز جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نکال سکتے ہیں۔ تو خیر جناب، وہ کمپنی جو ہے 1930 سے لے کے 34 تک مختلف ٹرائی کرتے رہے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے پہلے سروے کیے، پھر اس کے بعد اس کی ڈگنگ شروع کی۔ ڈگنگ کرتے 1937 آ گیا اور ان کی بہت ساری ایفرٹس جو تھیں وہ فیوٹائل ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ اس سے جو ڈپازٹ انہیں چاہیے تھا اس طرح کے ملے نہیں، اور بہت ساری جگہ پہ خشک جو کنواں ہے وہاں سے ان کو کوئی ایسی سکسیس بھی نہیں ملی۔ تو چونکہ اس کمپنی کی جو امریکہ کی کمپنی تھی اس کی بہت ساری کاسٹ آ چکی تھی، انہوں نے اپنے اس جیولوجسٹ کو میسیج بھیجا کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اپنی تلاش کو ترک کر دینا چاہیے اور آپ اپنے جو ٹیم کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ اب وہاں سے واپس آ جائیں۔ وی شوڈ کال آف دس مشن، ہمارے خیال میں وی آر بیئرنگ اے لاٹ آف لاس اور ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اچھا، وہ جو کنوکشن تھی اس جیولوجسٹ کو اپنی ٹیم کے ساتھ، وہ انتہائی فرم تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی ایک فریکشن آف ڈاؤٹ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ وہ ڈپازٹ موجود ہیں۔ تو جب وہ اس کو ڈرل کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک آخری کنواں جو تھا جو ویل نمبر 7 تھا وہ رہ چکا تھا، تو اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بات کہی، اور ٹیم کو بھی پتا تھا کہ اس وقت کمپنی کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس سے جیولوجسٹ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا نیا میسیج ہے، what should we do, should we continue یا ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا؟ تو اس نے کہا نہیں، ہمارے لیے جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کنویں کو جب آپ ڈرل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو کنٹینیوسلی ڈرل کرتے رہنا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کہاں تک ہم ڈرل کریں، اگر وہاں پہ ہم چند فٹ نیچے جاتے ہیں اور ہمیں آئل نہیں ملتا؟ تو اس نے کہا کہ whenever you been at that stage تو آپ کو کیا کرنا ہے، ڈرل a little deeper، وہاں سے تھوڑا سا اور مزید ڈرل کر دینا۔ انہوں نے کہا اگر وہاں پہ بھی نہ ملا، انہوں نے کہا وہاں سے بھی ڈرل a little deeper۔ تو یہ وہ منترا تھا، یہ وہ پیشن تھا، یہ وہ مشن تھا، یہ وہ کمپیلنگ ریزن تھی کہ اسی دن معجزہ ہو گیا جس وقت اس کی ٹیم اس ڈرل کو کر رہی تھی، اور اس ڈرل کو کرتے کرتے وہاں سے ایک آئل اینڈ گیس کا ایک بہت بڑا ڈپازٹ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکور ہو گیا۔ اور اس وقت کے جو کنگ تھا اس نے اس ویل کو پراسپیرٹی ویل کا نام دیا، اور اس نے سعودی عرب کی پوری جو اکانومی کو اپ گریڈ کرنے میں بہت وائٹل رول ادا کیا، اور آج وہاں کی ایک بہت مشہور کمپنی جو ہے وہ اس کی کسٹوڈین ہے، اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس کے انڈر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ دوستو، میرا یہاں پہ ایک بات یہ کہنی ہے کہ جب بھی ہم کسی مشن پر، کسی بھی مقصد پر، کسی بھی گول پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو انیشل ایفرٹس ہیں وہ ہمیں ریزلٹس نہ دے رہی ہوں، تو ہمیں وہاں پہ اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں بدلنا، ہم اپنی ڈائریکشن، اپنی اسٹریٹجیز کو لٹل بٹ چینج کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس مقصد تک پہنچ جائیں۔ اور اگر ہمیں یہ کنوکشن حاصل ہو کہ ہم اگر اس کام کو مستقل کرتے رہیں گے تو ہم بھی ایسے معجزے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ جہاں پہ ناکامی ہو، صرف وہاں پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ we have to go ahead with the philosophy of drill a little deeper۔ ہمیں نہیں پتا کہ جس آئل اینڈ گیس ریزرو کے اوپر ہم کھڑے ہیں یا جس خزانے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، شاید وہ صرف چند فٹ نیچے کی مزید ڈرل کے ساتھ صرف چند فٹ کے فاصلے تک ہم سے رہ گیا ہے، اور ہماری یہ کوشش برابر ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اسی مقصد کے ساتھ اپنی کوشش کو مستقل کرتے چلے جائیں۔